اگر کوئی شخص قرآن کریم کی تلاوت کرے اور وہ تجوید کے خلاف کرے تو اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہے، وہ تلاوت مقبول نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے وبال اور گناہ کا سبب ہے وہ۔ تو اس وجہ سے قرآن کریم کو نزول کے مطابق پڑھنا، اس کی تلاوت کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ دیگر علوم کا سیکھنا، آپ قرات سبع نہ سیکھیے، کوئی گنہگار نہیں ہے، آپ عشرہ سبع عشرہ نہ پڑھیے، کوئی گنہگار نہیں ہے، لیکن علم تجوید کا سیکھنا یہ فرض ہے۔ اور علم قرات اور علم تجوید یہ ایک ہی چیز ہے، یہ جزء لا ينفك ہے، دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ تو یہ جو مسابقات کا قیام ہے نا، یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ آپ نے تلاوت کی اور ایک سالانہ مسابقہ ہو گیا، طلباء کی کارکردگی سامنے آ گئی، نہیں، ان کا بنیادی مقصد تو صرف یہ ہے کہ طلباء کو نزول کے مطابق قرآن کریم کی مشق کرائی جائے۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ العظیم، دانت مت پھاڑ بھائی، ورنہ دانت نہ پھاڑیے۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ العظیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، وقال في موضع آخر ورتل القرآن ترتیلا۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زینوا القرآن بأصواتکم، وقال في موضع آخر فرب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، او كما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ عزیز طلباء، الحمدللہ جیسا کہ آپ مشاہدہ کر رہے ہیں، کل ہی سے ہمارے اس مسابقے کا آغاز ہو چکا ہے، اور ہماری جو انجمن ہائی ثلاثہ ہیں، اسلام البیان، الناد العربی اور دی لائٹ المعروف بالنور، وہ الحمدللہ بعافیت اختتام کو پہنچ چکی ہیں، اور ہمارا جو اصل مغز ہے اس مسابقے کا وہ قرآن کریم ہے، ظاہر ہے کتاب اللہ ہے۔ تو اس کا آغاز ابھی چند منٹ بعد ہوا چاہتا ہے انشاءاللہ۔ قرآن کریم کے یہ مسابقات کا انعقاد جو مدارس میں کیا جاتا ہے، اس کی وجہ تو آپ کو ہی معلوم ہے، سنتے ہی رہتے ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت کے فضائل حدیث پاک میں بے شمار ہیں، احادیث طیبہ میں قرآن کریم کے سیکھنے سکھانے کے اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے فضائل بہت ہیں۔ مثال کے طور پر خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور سکھائے۔ لیکن قرآن کریم کو کس طریقے سے پڑھا جائے، قرآن کریم میں ہی دو چار آیتیں میں آپ کو بتلاؤں۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں، اللہ جل شان کا ارشاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب ہم آپ کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کریں تو آپ بھی ہمارا جو انداز ہے، انداز تلاوت ہے، اس کا اتباع کیجیے، یعنی جس طرح ہم پڑھ رہے ہیں آپ کو بھی اسی طرح پڑھنا ہے۔ یہاں یہ انداز اور طریقے کی اتباع کے لیے کہا جا رہا ہے۔ تو اسی چونکہ خطاب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، اور قرآن کریم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی جگہ خطاب کیا گیا، آپ کو مخاطب بنایا گیا، چند جگہوں کو چھوڑ کر وہ خطاب
در حقیقت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. آپ کو مخاطب بنا کر آپ کے واسطے سے امت کو پیغام دینا ہے, امت کو حکم دینا ہے. اور بعض احکام اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایسے نازل کیے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب بنایا اور آپ کو ان کا مامور نہیں بنایا گیا, بلکہ امت کو ان کا مامور بنایا گیا, ان کو حکم دیا گیا آپ کے واسطے سے. تو فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ کہ جس طرح ہم تلاوت کریں, ہمارا جو تلاوت کا انداز ہے آپ کو بھی اس کا اتباع کرنا ہے. اسی سے امت محمدیہ صاحب الصلاۃ والسلام نے ایک ایسا علم ایجاد کیا, ایسا فن ایجاد کیا پوری کائنات میں, تمام اقوام میں, تمام ملتوں میں, تمام مذاہب میں, جس کی کوئی مثال اور نظیر نہیں مل سکتی ہے, اور وہ ہے علم تجوید. یعنی جس سے یہ پتہ چلے گا کہ کون سا حرف زبان کے کس حصے سے ادا ہوگا, کن صفات کے ساتھ ادا ہوگا. ایسا علم کسی بھی زبان میں, کسی بھی قوم میں, کسی بھی ملت میں ایسا فن کسی نے ایجاد نہیں کیا. مثال کے طور پر آپ انگلش ہی کو لے لیجئے, بہت وسیع زبان سمجھی جاتی ہے اور اس کا ڈنکا بج رہا ہے, لیکن اس میں یہ قاعدہ نہیں ہے, ایسے قواعد انہوں نے مرتب نہیں کیے کہ زیڈ کہاں سے نکلے گا, بی کہاں سے نکلے گی, بی کہاں سے نکلے گی, اور ایل کی ادائیگی کہاں سے ہوگی. یہی وجہ ہے یورپی لوگ ہیں, ان کا جو انداز تکلم ہے اپنی زبان کا, انگلش کا, ان کا انداز الگ ہے, امریکن کا الگ ہے, ساؤتھ افریقن کا الگ ہے, لیکن قرآن کریم کو جو بھی پڑھے گا اور جو اس فن کی اتباع کرے گا, عجم ہو عرب ہو, سب کا ایک ہی لہجہ ہو, سب کی ایک ہی ادائیگی ہوگی. ایسا دیگر اقوام میں نہیں ہے. تو بات یہ چل رہی تھی, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کو مختصر کر رہا ہوں. آپ کے جو بعثت کے مقاصد ہیں وہ 4 ہیں: تلاوت آیات اور تعلیم کتاب, تعلیم حکمت اور تزکیہ نفس. ان میں سب سے پہلی چیز تلاوت آیات ہے, جو بذات خود مقصود ہے, بذات خود یعنی اس کی تلاوت مقصود ہے. اور قرآن کریم تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت سے مراد قرآن کریم کے معانی اور احادیث پاک کی تعلیم ہے. تزکیہ نفس, ان چاروں کے لیے امت میں, ان چاروں پر عمل کرانے کے لیے, ان کی بقا کے لیے, ان کی احیاء کے لیے امت نے ہر زمانے میں اپنے اپنے طریقے سے طریقے ایجاد کیے, مدارس کی شکل میں, مکاتب کی شکل میں, مراکز کی شکل میں, خانقاہوں کی شکل میں. تو یہ جو تلاوت آیات ہے, اللہ نے اس کا حکم دیا, اور تلاوت آیات اللہ کے نزدیک کا معتبر ہے جب فَاتَّبِعْ قرآن کے مطابق ہم اس کی تلاوت کریں گے. اگر ہم نے نزول کے مطابق قرآن کریم کی تلاوت نہیں کی تو ہم نے تلاوت آیات کا حق ادا نہیں کیا. تو امت کو نزول کے مطابق اللہ کی نازل کردہ انداز کے مطابق پڑھنا آ جائے, اسی لیے مدارس میں علم و تجوید اور قرآت کی تعلیم دی جاتی ہے, اور مشق کرانے کے لیے, ان کی بقا کے لیے, ان کی احیاء کے لیے یہ مسابقات کا نظام قائم کیا, جس سے بے شمار امت کے افراد مستفید ہوتے ہیں اور یہ علم اور یہ طریقہ پروان چڑھتا ہے. ورتل القرآن پر عمل ہوتا ہے. اگر کوئی شخص قرآن کریم کی تلاوت کرے اور وہ تجوید کے خلاف کرے تو اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہے, وہ تلاوت مقبول نہیں ہے, بلکہ اس کے لیے وبال اور گناہ کا سبب ہے وہ. تو اس وجہ سے قرآن کریم کو نزول کے مطابق پڑھنا, اس کی تلاوت کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. دیگر علوم کا سیکھنا, آپ قرات سبع نہ سیکھیے, کوئی گنہگار نہیں ہے. آپ عشرہ سبع عشرہ نہ پڑھیے, کوئی گنہگار نہیں ہے. لیکن علم تجوید کا سیکھنا
یہ فرض ہے، اور علم قرات اور علم تجوید یہ ایک ہی چیز ہے، یہ جزء لا فقہ ہے، دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ تو یہ جو مسابقات کا قیام ہے نا، یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ آپ نے تلاوت کی اور ایک سالانہ مسابقہ ہو گیا، طلباء کی کارکردگی سامنے آ گئی، نہیں، ان کا بنیادی مقصد تو صرف یہ ہے کہ طلباء کو نزول کے مطابق قرآن کریم کی مشق کرائی جائے۔ تو اسی سلسلے میں آج ہمارا یہ پروگرام جو ہے اس کا آغاز ہوا چاہتا ہے انشاءاللہ، اور ہماری آج کی اس نورانی اور بابرکت محفل کے لیے میں اس کی صدارت کے لیے والد محترم حضرت محترم صاحب مولانا شیخ محمد امینی اطال اللہ بقاہ فی عیشۃ راضیہ، ان کا نام نامی پیش کرتا ہوں، اس امید پر کہ میرے احباب میں سے کوئی ضرور اس کی تعریف فرمائیں گے انشاءاللہ۔